السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی ان پرمسعود اور مبارک ساعتوں میں ہم اور آپ دارالعلم جدہ کی جانب سے بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کے زیر اہتمام مختلف عناوین پر مختلف علماء کرام زعماء اعظام سے مختلف خطابات سماعت فرماتے ہیں اور مختلف سیریز چلا کرتی ہے۔ انہی سیریز میں جیسے کہ آپ حضرات تاریخی جو اعتبار سے عظیم ہیروز ہے، عظیم شخصیات ہے، عظیم جرنیلز ہے، ان حضرات کے حوالے سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج اس کے ساتھ آپ حضرات جڑے ہوئے ہیں تاریخ کتب کے تعارف کے حوالے سے۔ یقیناً یہ میں کہتے ہوئے بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک ڈرائی ٹاپک ہوتا ہے۔ تاریخ ہوتا ہی ہے، ہسٹری کسی بھی زبان کی، کسی بھی دور کی، کسی بھی عصر کی ہو، وہ تھوڑا ڈرائی ہوتی ہے، پڑھنے میں، سمجھنے میں، سننے میں تھوڑا کسی قدر آپ کو بوریت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مگر جب ہم تاریخ اسلام کے حوالے سے دیکھا کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اپنے معاملات آپ کے ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، جس میں کہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نئے نئے راہیں اور نئی نئی چیزیں پتہ چلنے لگتی ہے، اور ہمارا ذہن واہ ہونے لگتا ہے، کھلنے لگتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس قدر ابھی بھی دین سے دور ہے اور کس طرح ہمیں اپنی تاریخ اور اسلام کے بارے میں جاننا ہوگا۔ آپ نے عربی کتب کی مختلف کتابوں پر، زیادہ تر ہم نے عربی کتب پر تبصرہ کیا، پھر اس کے بعد دو فارسی کتب کو رکھا ہم نے، پھر اس کے بعد گزشتہ آپ نے جو کل کی جو تاریخ اسلام پر آپ نے گفتگو سماعت کی ہے، اس میں آپ نے اردو کی کتاب، اور آج بھی میں آپ کے سامنے جو کتاب لے کر آیا ہوں وہ بھی اردو کی کتاب ہے، اردو پر منحصر کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری خود بھی اور کئی ایسے حضرات ہیں جو ہے اس فیلڈ سے تاریخ سے شغف رکھتے ہیں، ان حضرات کے لیے بھی یہ تاریخ اور سیرت پر مشترکہ یہ آل ٹائم فیوریٹ میری کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ضیاء النبی، پیر کرم شاہ اظہری علیہ رحمت والرضوان کی یہ کتاب ہے، جس میں پیر کرم شاہ اظہری علیہ رحمت والرضوان نے بڑی ہی عرق ریزی کے ساتھ، بڑی ہی کاوشوں کے بعد اور بڑی خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت انداز میں اس کو مرتب کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ یہ آج ہماری اس سیریز کی آخری نشست ہوگی، 15ویں نشست ہوگی، تو اسی لیے میں نے تھوڑا تمہیداً آج چند باتیں تمہیداً عرض کر دیا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ہمارے مورخ اور مصنف، یعنی میری مراد پیر کرم شاہ اظہری علیہ الرحمت والرضوان کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ان کا لقب ہے ضیاء الامت، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری، ایک عظیم صوفی، مورخ، روحانی پیشوا، مفسر، محدث اور مصنف اور ادیب، سیرت نگار، ماہر تعلیم اور صحافی، صاحب طرز ادیب اور دیگر بے شمار خوبیوں کے حامل شخصیت کا نام ہے پیر کرم شاہ اظہری علیہ رحمہ۔ ان کی تفسیر ضیاء القرآن اور سیرت النبی پر، جس پر ہم گفتگو کریں گے ضیاء النبی پر، یہ جو ہے خاص طور پر انہوں نے منکرین حدیث کے جملہ اعتراضات کے مدلل علمی و تحقیقی جوابات پر مبنی حدیث شریف کی اہمیت، اس کے فنی، آئینی، تشریعی حیثیت کے موضوع پر شاہکار کتاب ہے جس کا نام ہے سنت خیر الانام، فقہی، تاریخی، سیاسی، معاشی، معاشرتی
دیگر اہم متعدد مقامات عنوانات پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذخیرہ ہے۔ آپ کے نام کے بارے میں آپ کا اپنا قول ہے کہ حضرت پیر کھارا صاحب، پیر محمد کرم شاہ المعروف ٹوپی والے سرکار کے ساتھ آپ کے خانوادے کے نسبی تعلقات ہیں، اس لیے آپ کے جد امجد پیر امیر شاہ نے انہی کی نسبت سے آپ کا نام محمد کرم شاہ تجویز کیا، اور آپ کا شجرہ نسب جا کر کے اوپر پیر مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی علیہ رحمہ سے ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسنات چونکہ آپ کے بڑے فرزند جو ابھی فی الحال آپ کے جانشین بھی ہے ان کی وجہ سے مانا جاتا ہے، اور آپ کی پیدائش رمضان المبارک 1336 اور جولائی 1918 سرگودا یعنی ایک پاکستان کا ایک شہر ہے اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ خاندانی روایات کے مطابق آپ کی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد کی نگرانی میں آغاز ہوا۔ ثقہ روایت یہ ہے کہ آپ حافظ دوست محمد سے تعلیم کا آغاز کیا۔ استاذ کی انتہائی سادہ مزاج اور نیک طبیعت تھے، قرآن پاک کی جلد بندی کا کام کر کے حلال کماتے۔ ایسے اساتذہ، ان میں خاص طور پر دوست محمد مغل شاہ اور حافظ بیگ علیہم الرحمہ جیسے اساتذہ سے انہوں نے علم دین حاصل کیا، اور پھر اصلی تعلیم کی طرف ایسا نہیں کہ صرف دینی تعلیم میں رہ گئے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی عصری تعلیم کو بھی جاری و ساری رکھا اور ابتدائی تعلیم مکمل کی، میٹرک کا امتحان دیا، مختلف اساتذہ سے علم دین وغیرہ حاصل کرتے رہے، ساتھ ہی ساتھ منطق اور صرف و نحو، قافیہ وغیرہ مختلف علماء کرام سے، اساتذہ کرام سے حاصل کی۔ اورینٹل کالج سے آپ نے فاضل عربی میں کیا، پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دورہ حدیث عقلیہ نقلیہ سے فراغت کے بعد دورہ حدیث کے لیے خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ سیال شریف کے حکم پر جامع نعیمیہ مراد آباد میں حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی سے 1942 سے 43 تک مکمل کیا، اور بعض دیگر کتب بھی آپ نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے بی اے کا امتحان کامیاب کیا، پھر اس کے بعد 1951 جامعہ ازہر تشریف لے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ قاہرہ سے ایم اے بھی کیا اور ایم فل وہیں پر کیا۔ یہاں آپ نے تقریباً 3.5 سال کا عرصہ گزارا، اور مصر سے واپس آنے کے بعد آپ نے دارالعلوم محمدیہ بحیرہ کی نشت ثانیہ فرمائی، اس کے نصاب کو ترتیب دیا، پھر سے ریماڈل، کیونکہ وہ ختم ہو چکا تھا، اس کو آپ نے پھر سے تجدید کر کر کے اس کو اپنے پیروں پر ٹھہرایا۔ 81 میں 63 سال کی عمر میں آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج مقرر ہوئے، اور 16 سال تک 63 ایئرس کی ایج میں کہہ رہا ہوں میں 16 سال تک اس فرض کی پاسداری کرتے رہے، اور متعدد آپ نے تاریخی فیصلے فرمائے ہیں۔ آپ کے تصانیف کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کی تصانیف تفسیر قرآن کریم سب سے پہلی 3,500 صفحات اور 5 جلدوں پر مشتمل یہ تفصیل آپ نے 19 سال کے طویل عرصے میں مکمل فرمائی۔ ڈیڈیکیشن دیکھیے، آپ کا صبر و استقلال دیکھیے کہ آپ کس قدر اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ ضیاء النبی، جس پر میں ابھی تبصرہ کروں گا، سنت خیر الانام، اس کا موضوع سنت اور حدیث کی اہمیت اور حجیت، اور یہ آپ کی پہلی کاوش ہے جو آپ نے جامعہ ازہر میں دوران طالب علم میں یہ تالیف کی تھی۔ اس کے علاوہ ضیاء حرم کا ایک باضابطہ ماہانہ پیپر نکلا کرتا۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن آپ نے قائم فرمایا 1974 میں، جو مختلف آپ کو ضیاء القرآن پبلیکیشن بہت ساری کتب آپ کو ملے گی جو یہیں سے چھپی ہے۔ اس کے علاوہ دلائل الخیرات کا آپ نے ترجمہ کیا ہے، خوبصورت ترجمہ ہے دلائل الخیرات کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ خطبات کے نام سے آپ کے خطبات جمع کیے گئے ہیں، وہی بہترین پڑھنے والے سلیکٹڈ خطبے ہے، اور آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے 1980 میں ستارہ امتیاز، نتن الامتیاز، سند امتیاز، دائرہ فخری وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا۔ جامعہ ازہر نے آپ کو دائرۃ الفخری کے ایوارڈ سے آپ کو موسوم کیا، ملقب کیا۔ 9 ذی الحجہ 1418 1418 7 اپریل 1998 بروز منگل رات طویل علالت کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ سجاد نشین عالیہ سیال شریف، خواجہ محمد حمید الدین سیالوی علیہ رحمہ نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی، اور آپ کی قبر وصیت کے مطابق دربار عالیہ امیر السالکین میں آپ کے دادا جان پیر امیر شاہ کے بائیں جانب کھودی گئی، اور وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیر کرم شاہ اظہری جو علم دین کا ایک ہی وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک یہ حال فی الحال کے اگر مورخین کا، اگر آپ سیر نگار کا یا مفسرین کا، محدثین کا اگر آپ
احاطہ کریں تو ایک خوبصورت ترین نام آپ کو ملے گا جو خوبصورت انداز میں، بات مدلل، زبان شائستہ، ادب کے پیرائے میں لپٹی ہوئی، ادب کے سارے پہلو آپ کو نظر آئیں گے، مسجع مقفع کلام پڑھنے لگے آدمی تو بڑا لطف آئے۔ ایسا رائٹر میں نے اپنی زندگی میں ماضی قریب میں نہیں دیکھا ہے۔ پیر کرم شاہ ازہری علیہ رحمہ کی کتاب ضیاء النبی جو آج ہماری عنوان کے تحت ہے تو یہ سیرت النبی پر، کتاب یہ سیرت النبی پر ہے، مگر انہوں نے جو انداز اختیار کیا ہے نا تو تاریخ کے پورے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے چلے ہیں۔ یہ کتاب ہے 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو حکومت پاکستان کے مذہبی امور کی طرف سے اردو مقابلہ سیرت 1994 میں پہلے انعام کا مستحق قرار دیا گیا، اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے جسے ضیاء القرآن پبلیکیشن نے 7 جلدوں میں ہی چھاپ چکے ہیں۔ یہ ہے ضیاء النبی جس کی میں بات کرنے چلا ہوں۔ پیر کرم شاہ ازہری کی تصنیف ضیاء النبی کا پہلا ایڈیشن 1948 میں مطبع ضیاء القرآن لاہور سے چھپا، اور اس میں ضیاء النبی عصر حاضر کی کتب سیرت میں نمایاں مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ 7 جلدوں پر مشتمل اس کتاب میں قدیم و جدید سیرت کے تمام ماخذ آپ کو نظر آئیں گے۔ صاحب کتاب کا انداز بیان سادہ، منطقی، مدلل ہے۔ کتاب میں مغربی مفکرین کی کتب سے بھی اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کی بہت عمدہ کوشش کرتے ہیں، یہ بہت عمدہ تو کوشش کرتے ہیں۔ گویا یہ کتاب عربی، انگریزی، اردو تینوں زبانوں میں گہری تحقیق کا منہ بولتا ایک آپ کو ثبوت ملے گا، جس میں ساری زبانیں اکٹھا ہے، سارے مواد کو ایک جگہ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ جلد اول 525 پیجز پر، یہ 7 جلدیں ہیں نا، میں تھوڑا اختصار کے ساتھ 525 صفحات پر ہے۔ پہلی جلد میں عرب کے اقوام کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی، معاشی احوال کا تجزیہ، امانت اسلام کے لیے اہل عرب کے انتخاب، حضور پاک کے اسلاف کرام کا تذکرہ۔ جلد اول کا آغاز ابتدائیہ سے ہوتا ہے، اس میں بعثت نبوی کے وقت نوع انسان کی گمراہی کا حال کیا تھا۔ اس وقت سلطنت ایران، سلطنت یونان، روما، مصر، ہندوستان کا تفصیلاً تذکرہ ملے گا، باضابطہ میپس ڈال کر کے۔ تاریخ کا ایسا پہلو آپ کو بہت کم نظر آئے گا، میپس ڈال کر اس کو ساری چیزوں کا احاطہ، جزیرۃ العرب کا نقشہ، عرب کے مشہور قبائل، بنو ہاشم کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضور پاک اس کے اختتام پر کیا کیے ہیں، انجیل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں اس پر تبصرہ ملتا ہے۔ پھر آگے بڑھیں، جلد دوم 610 صفحات پر، اس میں حضور پاک کی ولادت، عالم طفولیت، کسب معاش، حضرت خدیجہ سے نکاح، وحی، نبوت، رسالت، دعوت اسلام کا آغاز، حضور پر ظلم و ستم، حبشہ ہجرت، واقعات معراج تک یہ چلتا ہے، حبشہ اور شاب ابی طالب وغیرہ، حضرت ابو طالب وغیرہ کا وصال، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جلد سوم 657 پیجز پر ہے، ذرا آپ غور کریے ایک ایک جلد کی ضخامت۔ یثرب کی طرف ہجرت جو مدینہ بنا آگے، مہاجرین، انصار، نبی پاک کی مدینہ پاک میں آمد، ابتدائی سفر کے واقعات، نقشہ، راستہ ہجرت وغیرہ وغیرہ، ہجرت مدینہ کے بعد مواخات مدینہ، مدینہ کے انتظامی امور پر بحث، اور پھر غزوات و سرایا کا تفصیلاً ذکر، اور 5 ہجری کے تمام واقعات تک کے واقعات اس جلد میں آپ کو ملیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ایک میثاق مدینہ، یعنی ایک مدینہ، ریاست مدینہ اگر کوئی بنانا چاہتا ہے، اسلامی حکومت چلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا اسلوب ہے، کیا اصول ہے، کیا ضوابط ہے، اس پر آپ کو تفصیلی تبصرہ ملے گا۔ جلد چہارم 4th والیوم 854 بڑھتا جا رہا ہے، صفحات دیکھیے آپ بڑھتے جا رہے ہیں۔ غزوہ خندق سے آغاز ہوتا ہے، 10 ہجری تک کے تمام غزوات واقعات کا تفصیلاً تذکرہ، قبائل عرب کے وفود کی آمد پر بھی باقاعدہ ایک باب انہوں نے باندھا ہے، اور آخر میں حجۃ الوداع کے تمام جزئیات کا بھی ذکر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال، غسل مبارک، قبر مبارک، نماز جنازہ کی کیفیت اور تدفین کا بیان ہے۔ جلد پنجم 5th والیوم، یہ جلد 996 پیجز پر ہے، اس میں آیات طیبات در ثنائے مصطفیٰ، سرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ فضائل و کمالات، آداب معاشرت، معجزات نبوی اور فضائل درود شریف ملے گا۔ 6th والیوم، اس میں آپ کو 648 صفحات پر ہے۔ جلد کا آغاز ہوگا، والیوم کا آغاز ہوگا پیش لفظ سے، اس کے بعد یہود و نصارہ کی سیاسی سماجی حیثیت، اسلام لانے سے قبل باب باندھا گیا، پھر مسیحی مسلم تعلقات پر صلیبی جنگوں کے اثرات، اس کے بعد اہل مغرب کی مشرقی علوم کی طرف رغبت کے اسباب، پھر تحریک استشراق، یعنی مستشرقین کہتے کس کو ہیں، انہوں نے ایک ٹرمینالوجی مستشرقین وغیرہ پر تفصیلی تحریک استشراق کے حوالے تاریخ کے آپ نے 6 ادوار میں تقسیم کیا ہے،
اور ہر دور کے مستشرقین اسلام کے مقاصد اور طریقہ کار پر کی وضاحت بھی کی گئی۔ اس جلد میں مستشرقین کے قرآن کریم پر اعتراضات، مثلاً آیات کے ناسخ و منسوخ ہونے پر اعتراض، قرآن کریم کی مختلف قراتوں پر اعتراض، جمع تدوین پر اعتراض، قصہ غرانیق پر اعتراض وغیرہ وغیرہ آپ کو مدلل جواب، یعنی بزبان مستشرقین ہی ان کے اعتراضات کا آپ رد فرماتے ہیں اس جلد میں، 6ویں جلد میں۔ 7ویں اور آخری جلد یہ ہے 617 صفحات پر مشتمل، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سیرت پاک پر مستشرقین کے اعتراضات و الزامات کا تذکرہ اور ان کے مدلل جواب دیے گئے۔ سب سے پہلے مستشرقین نے حفاظت حدیث پر جو اعتراض کیے، ان کے اعتراض کے جواب میں تدوین حدیث کے تمام عہد اور کتاب حدیث کے مروجہ تمام طریقوں کا تذکرہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی مقام کو کم کرنے کے لیے آپ پر مرگی کے مریض ہونے کا الزام جو لگا، اس کا جواب، آپ کے اخلاق و کردار پر حملے، اس کا جواب، تعدد ازدواج پر یعنی کثیر نکاح کرنے پر جو اعتراض، اس کا جواب، تمام فوجی مہمات، غزوات و سرایہ پر کوئی کو نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشدد پسند کارروائیاں قرار دینے پر الزام، ان سب کی تردید کی گئی۔ قرآن، حدیث، بائبل سے دلائل پیش کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ مستشرقین جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منصفانہ رائے ہے، ان آراء کو پیش کر کے ان کا جواب انہی سے دیا گیا۔ ضیاء النبی 1994 میں کتب سیرت میں اول مقام کی حقدار پائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر کی سیرت کی کتابوں میں یہ کتاب بلند پایہ درجہ رکھتی ہے، اور صاحب کتاب نے عربی، اردو کے تمام مآخذ کو جمع کیا ہے۔ آپ پڑھنے لگیں گے تو کبھی آپ کو یہ سیرت کی کتاب ملے گی، کچھ دیر کے لیے پھر آپ تاریخ کی طرف چلے جائیں گے تو تاریخ میں ڈوبتے ہوئے چلے جائیں گے، اور آدمی جب پڑھنے لگتا ہے تو آپ کو جب تک کہ وہ کتاب پوری مکمل نہ کر لے یا اس کا حصہ نہ پڑھے، جب تک کہ آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا، آدمی جڑا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تھی ضیاء النبی کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، زبان کا انداز بہت خوبصورت، اسلوب بہت پیارا ہے، پڑھیں گے تو آپ بڑا مزہ آئے گا۔ جس کو تھوڑی سی اردو سے شغف ہے، وقفیت ہے، میں تو اسے کہوں گا کہ وہ ضرور بضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں، تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ اردو زبان کی مٹھاس، شیرینی کیا ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، چونکہ ہمارے 15 روزہ یہ جو پروگرامز چل رہے تھے، تسلسل کے ساتھ میں تمام ہی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ حضرات اپنے وقت نکال کر کے جو ہے اس میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کی سعادت حاصل کی ہے، اور کتب تاریخ پر ہمارے جو سیریز چلتی رہی، اس میں وہ شریک کار رہے ہیں۔ میں تمامی حضرات کا مشکور ہوں، ساتھ ہی ساتھ مولانا نظام غوری صاحب حفظہ اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے حضرت عبدالسلام صاحب حفظہ اللہ، ان حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے ان کاوشوں کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات مختلف جو ہمارے پاس کے بزم طلبہ قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کی جو سیریز چل رہی ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ کوشش یہ ہے کہ آج کا دور چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایسے دور میں ہمیں جو ہے چاہیے کہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا حصہ ادا کریں۔ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ایسے ادا کر سکتے ہیں کہ کم سے کم جو حضرات کام کر رہے ہیں ان کا ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیں، اور آپ حضرات جو ہے اس کو شیئر وغیرہ بھی کرتے رہیں، تاکہ جو ہے دوسرے حضرات تک بھی یہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے بولنے، سننے، سنانے کو سب کو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس سے پہلے ہی یعنی قبل از وقت رمضان المبارک کی عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہوئے اپنے اس ایپیسوڈ کو اور اپنے اس پروگرام کو 15 روزہ سیریز کو ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔